پچھلے لاک ڈاؤن کے کھلنے کے معن بعد گیا ضلع میں امارت شریعہ کا دور وفد تھا. مسجد میں پروگرام ہو رہا تھا. مفتی آفتاب عالم صاحب مدھوبنی ضلع کے ہیں. دارالعلوم الاسلامیہ امارت شریعہ میں استاذ حدیث ہے. وہ بھی شریک وفد تھے حضرت مولانا قمر انیس صاحب کی قیادت میں. سن رہے ہیں آپ لوگ کہ سنتے سنتے سن ہو رہے ہیں؟ اچھا تو دوسرا گیئر ہے ہمارے پاس، ابھی اس کو کھولے نہیں ہیں. حضرت مولانا مفتی آفتاب صاحب تقریر کر کے ٹہل رہے تھے مسجد کے صحن میں. اندر مولانا قمر انیس صاحب کی تقریر چل رہی تھی. اتنے میں مسجد کے گیٹ پر ایک جوان عورت نقاب پوش مسجد کے گیٹ پر آتی ہے اور مفتی صاحب کو ایسے اشارے سے یوں بلاتی ہے. یہ ڈر گئے بیچارے، کہہ رہے یہ ہم کو کیوں بلا رہی ہے؟ خیر ڈرتے ڈرتے گئے. مولانا صاحب امارت شریعہ سے آپ ہی لوگ آئے ہیں؟ تو ہاں کیا بات ہے؟ ڈر گئے. انہوں نے سوچا کہ طلاق کا مسئلہ ہوگا. حضرت امارت شریعہ سے آپ ہی لوگ آئے ہیں؟ تو ہاں کیا بات ہے؟ حضرت سنیے ذرا دل تھام کے، اگر کلیجے میں دل ہے اور پتھر کا سل اگر نہیں ہے تو کلیجہ چکنا چور ہو جانا چاہتا. مسجد کے گیٹ پر جوان عورت نقاب پوش آتی ہے اور کہتی ہے مفتی صاحب ہم اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی ہیں. اے ہائے ہائے کون آ گئی تھی؟ مسجد کے گیٹ پر FIR درج کروانے کے لیے امام کی بیوی پہنچ گئی. حضرت میں اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی ہوں. میرے 4 بچے ہیں اور 5واں میرے پیٹ میں ہے. اے ہائے ہائے ظالم سماج نے کتنا اس کو زخمی کر دیا تھا. مسجد کے صدر سیکریٹری نے کتنا اس کو دکھی کر دیا تھا کہ وہ بات بھی بول گئی جو بولنے کی نہیں تھی. اللہ یہ بات بولنے کی تھی کہ 5واں میرے پیٹ میں ہے. اللہ یہ تو تہذیب سے گری ہوئی بات ہے نا. ارے گربتی مہیلا بولتی رہتی ہے؟ نہیں بولتی ہے نا. حضرت میں اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی ہوں. میرے 4 بچے ہیں اور 5واں میرے پیٹ میں ہے اور ہم دونوں میاں بیوی کل 7 آدمی ہوئے. اس کے باوجود اس مسجد کا صدر سیکریٹری میرے شوہر امام صاحب کو صرف 4000 تنخواہ دے رہے ہیں. اللہ 4000. آپ امارت شریعہ سے آئے ہیں، آپ کی آواز میں دم ہے، طاقت ہے. آپ ذرا مائک میں اس غریب کی آواز لگا دیجئے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے گا. آئیے کہتے کہتے وہ امام کی بیوی کی آواز بھرا گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 گرنے لگے. کب جاگیے گا؟ کب جاگیے گا؟ یہ مظلوم طبقہ کی آواز میں اٹھا رہا ہوں. ابھی لاک ڈاؤن کا واقعہ میں کیا بتاؤں، دل کا گھاؤ میں کتنا دکھلاؤں. 15 منٹ تو یوں ہی پار ہو گیا. ہاسپیٹل کے زینہ پر ایک مسجد کا امام منہ ایسے چھپا کر رو رہا تھا، ایسے چھپا کے آنسو پوچھتا تھا. مسجد کا امام. ایک مولانا صاحب گئے تھے، دیکھا کہ مولانا اور رو رہے ہیں. رکے، کیا مولانا صاحب کیا ہوا آپ کو، کاہے رو رہے ہیں؟ نہیں کوئی بات. انہوں نے آنسو چھپانے کی کوشش کی لیکن نہیں چھپا نہیں آنسو. بتائیے نا بتائیے نا کوئی پرابلم کوئی پریشانی؟ نہیں کوئی بات نہیں جائیے نا. بہت ضد کرنے پر حضرت میری اہلیہ ابھی اندر بھرتی ہے، ڈیلیوری کا معاملہ ہے، بڑا آپریشن ہونا ہے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ 20,000 فیس ہے، ابھی 15,000 جمع کیجئے تب ہاتھ لگاویں گے. اب میرے پاس 7,000 روپیہ ہے. مسجد کے خزانچی کو میں نے کہا کہ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو. مسجد کا خزانچی کہتا ہے کہ فنڈ میں پیسہ نہیں. میں تھکے قدموں سے یہاں آ کر اللہ کے سپریم کورٹ میں اپنا آنسو بھیج رہا ہوں سفارش کے لیے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ 7,000 ہے اور پیسے کا انتظام کہاں سے ہوگا. کسی کو کہیے گا نہیں حضرت.
یہ درد جب چھلکتا ہے تو عرش الہی میں جنبش آئے گی اور ظالموں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ حضرت مولانا مشیر الحق صاحب اپنے اساتذہ کی تنخواہ مناسب دیتے ہوں گے. اور نہیں مناسب دیتے ہیں تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جو آپ کا رب 10,000 تنخواہ پوری کرواتا ہے وہی آپ کا رب 15,000 بھی پوری کرے گا. کیا بات ہے. اگر آپ کو شک ہے تو ایمان میں فالٹ ہے. وہی 15,000 بھی پوری کرے گا, آپ نہیں پوری کر سکتے. اس کے لیے آپ بچوں پہ فیس بڑھا دیجئے. فیس بڑھائیے کیوں؟ اساتذہ کی تنخواہ ہم کو بڑھانی ہے. ہمارے اساتذہ معلم قرآن بھیک مانگنے نہیں جائیں گے. ایک صاحب نے مجھ کو لاک ڈاؤن میں 20,000 روپیہ دیا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہیں دے دیں. میں نے چن کے مولویوں کو دیا. کیا بات ہے جی. ارے آپ تو کچھ بھی دھندہ کر سکتے ہیں, اور ہم جیسا ان جیسا جا کر کے سیمنٹ کا بورا اٹھائے گا اچھا لگے گا. ان معلم قرآن جو تھے مکتب میں پڑھا, ان لوگوں کو چن کے دیا. اچھا کیا کہ برا کیا؟ میرے بھائیوں بس یہ میرا پیغام ہے کہ حفاظ کرام کی عزت افزائی ہوتی ہے تو ان کے اساتذہ جو ٹکر منہ تاکتے رہتے ہیں یہ انیائی نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے بھی کچھ تحفہ ہونا چاہیے. یہ پیغام ہے. اور دوسرا پیغام میرا یہ ہے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنا اپنا نصب العین بنائیے. میں جانتا ہوں اس مدرسے کے پڑھے ہوئے طلبہ باہر ملکوں میں بھی ہے نا. میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اس مدرسہ سے فارغ ہیں, اور ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو فارغین کے والدین ہیں, آپ کو اللہ نے خوشحال بنایا, دبئی سے خوب پیسے آ رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا کہتا کہ ابو اس پیسے میں سے میرے فلاں استاد کو 1,000 روپیہ تحفہ کے طور پہ دے دیجئے گا. میری تو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو خوب مالدار بنا دے, بہت مالدار. کہے کے لیے تاکہ امبانی کے ساتھ شیئر کریں. مالدار اس لیے بنوں تاکہ گاؤں گھوم کر جہاں جہاں مکتب ہے, دروازے میں قرآن کی پڑھائی ہو رہی ہے, مسجد میں جہاں میں رک کر کے اور معلم قرآن سے تھوڑا گرم مسافہ کر لوں. 1,500 جو تو آپ بھی کیا کیجئے. آپ بھی جہاں گزرے اب دیکھیں کہ مکتب چل رہا ہے, دروازہ پہ گاڑی روکو گاڑی, جو 1,500 200 100 حضرت یہ میری طرف سے چائے پی لیجئے. نہیں میری طرف سے چائے ہے تو آپ کون ہوئے, چھوڑیے نا کون ہوئے, ہم مسلمان ہیں. یہ میری طرف سے چائے قبول کیجئے. نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے خادم قرآن کی خدمت کیجئے گا, اللہ آپ کی نسلوں کو تر کر دے گا, آباد کر کے رکھ دے گا. اتنا اتیاچار, اتنا ظلم. کھگڑیا ضلع میں ایک مسجد میں نکاح پڑھانے کی فیس طے ہے 4400 روپیہ, 4,400 نکاح پڑھانے کا. امام صاحب پڑھاویں گے اور 4400 روپیہ سے کم نہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ تو خوش ہوں گے کہ ارے باپ رے, امام صاحب تو گدگد ہو گئے. تب 4400 آگے سنیے نا, 4400 روپے میں امام صاحب کو صرف 400 روپے ملتے ہیں, اور 4,000 روپیہ مسجد کے فنڈ میں یا متولی کے جہنم میں پتہ نہیں کہاں. صرف 400 روپے. یہ ظلم نہیں ہے. میں یہ آواز گھوم کے اٹھا رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے اس کا نقد فائدہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. میں دھمول گیا, میں تقریر نہیں کر رہا, میں کارگزاری سنا رہا, میں ایک مظلوم طبقہ کی آہ کو سنا رہا تاکہ آپ کو اس کی آہ نہ لگنے پائے. دھمول ارول ضلع میں تقریر کیا. مسجد کے مدرسہ کے جو صدر تھے مکھیا جی, وہ آئے ماشاءاللہ یہ وہ آوردی کلمات لگے کہنے. میں نے کہا مکھیا جی اساتذہ ساتھ تھے, میں جہاں جاتا ہوں امام اور معلم کی تنخواہ پوچھتا ہوں, یہاں نہیں پوچھا میں نے, موقع ہی نہیں ملا, پتہ ہی نہیں ہم کو کون استاد ہے. تو میں پوچھتا ہوں, تو پوچھ لیا کیا تنخواہ آپ کی؟ تو کہا کہ سب کی 10-10 ہزار. مکھیا جی کہا مکھیا جی آپ سے ایک بہت ضروری کام تھا. ارے کہیے نا, آپ کی سیوا کے لیے تو ہم تیار ہر وقت. ہم کو مہینہ 14,000 روپیہ چاہیے اسی مدرسے کے لیے. 14,000 کا فنڈ بجٹ بڑھے گا.
میں آج نہیں ابھی اسی مجلس میں اس مدرسہ کے ساتوں اساتذہ کی 2,000 تنخواہ بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں اس مدرسے کا نہ صدر نہ سیکریٹری نہ رکن کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود میری ایک ضد ہے بچوں جیسی، مان لیجئے میری ضد کو، میں 2,000 تنخواہ بڑھوانا چاہتا ہوں۔ آپ سے 14,000 روپیہ کا فنڈ پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا تو بتا دیجئے، میں انتظام کروں۔ نہیں حضرت بس ہو گیا، آپ نے کہہ دیا نا بس۔ وہ مولانا ابھی ملاقات ہوئی 3 تاریخ کو جہان آباد میں، صدر مدرس، میں نے کہا کیا ہوا جی تنخواہ بڑھی؟ اے حضرت اسی مہینے سے بڑھ گئی۔ اندر سے میرے دل میں خوشی ہوئی، پروردگار اگر میرے کہنے کی وجہ سے آپ کی دین کے خادم کا بھلا ہوا ہے، یا اللہ اس عمل کے طفیل میری بخشش کر دینا اور میرے والدین کی بھی بخشش کر دینا۔ اس لیے آپ حضرات زندگی کا ایجنڈا بنائیے کہ اپنے ائمہ کی تنخواہ بڑھوانا ہے۔ ابھی سمستی پور میں امام صاحب سے پوچھا کیا تنخواہ تھا؟ 7,000۔ مسجد کے سیکریٹری کا آپریشن کر دیا، وہ بھی بڑا آپریشن کر دیا۔ کہا سنیے اس مہینے سے 3,000 بڑھائیے، ان کی 10,000 ہونا چاہیے۔ امام صاحب میرا نمبر نوٹ کیجئے، اگر انہوں نے اسی مہینے سے 10,000 تنخواہ نہیں کی، آپ ہم کو فون کیجئے گا، میں بلا لوں گا آپ، میں کہیں اور رکھوا دوں گا، میرے پاس بھی جگہ آتی رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تنخواہ بڑھ گئی ان کی، 7 سے 10 ہو گئی۔ قریب باپ 3,000 کا اضافہ تو 6 سال میں ہوتا، سال میں 500 بڑھتا تھا، آئیے کہ جھٹکا میں 3,000۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی عظیم نیکیاں ہیں، اپنی نیکیوں کا چرچا کرنا نہیں چاہیے، لیکن میں کیا کروں، ترغیب کے لیے میں تذکرہ کر دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے دل میں بھی تڑپ ہو، چبھن ہو، خلش ہو، درد ہو، ایسا درد جو آپ کے نیند کو اڑا لے جائے۔ اب میں حفاظ کرام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان حفاظ کرام کی اہمیت اور قدر آپ کیا جانیں۔